اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری بحث وسیلے کے سلسلے میں تھی اور روایات کے اس مرحلے میں ہم تھے کہ جو روایات اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ رسول اکرم اپنی ولادت سے پہلے ہی لوگوں کے لیے وسیلہ بن کے آئے ہیں، نہ فقط عام لوگ بلکہ انبیاء کا جو سلسلہ اللہ نے جاری کیا تھا ہمارے ہدایت کے لیے، اس میں سے سب سے پہلے نبی جناب آدم کی جب اس عالم ملکوت میں مشکل پیش آئی جناب آدم کو، نہ صرف یہ کہ عام انسان رسول کو اپنا وسیلہ قرار دیتے ہیں بلکہ انبیاء نے بھی اپنی خطاؤں کے درگزشت ہونے کے لیے اور توبہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ قرار دیا، کہ جیسا کہ جناب آدم کے سلسلے میں دو روایات پہلے نقل کی گئی کہ اس مرحلے میں جب ترک اولا ہوا تو جناب آدم نے رسول اکرم کو وسیلہ قرار دیا۔ آج تیسری روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور وہ بھی جناب آدم سے متعلق ہے۔ اس روایت کو مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب کے فصل دوم کی ابتدا میں نقل کیا ہے کہ جب پروردگار عالم نے جناب آدم اور جناب حوا کو خلق کیا اور دونوں کی شادی کا مرحلہ پیش آیا، عقد کا مرحلہ پیش آیا، تو اس وقت اللہ نے جناب آدم سے کہا کہ اے آدم، محمد کے اوپر صلوات پڑھو تم، کیونکہ یہی صلوات تمہاری اس رشتہ ازدواج کے باعث بنے گی، یعنی اسی صلوات کے ذریعے حوا تمہاری بیوی بن جائیں گی۔ اس روایت کو مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اور یہ نقل کرتے ہیں کہ جب جناب آدم نے رسول اکرم کے اوپر صلوات پڑھی تو یہ رشتہ ازدواج قائم ہوا۔ وہاں پر نقل کرتے ہیں کہ اگر رسول اکرم کی ذات اس مرحلے میں نہ ہوتی، عالم ملکوت میں رسول کی ذات نہ ہوتی، تو شاید جناب آدم رشتہ ازدواج اور نعمت ازدواج سے محروم ہو جاتے۔ تو بظاہر دیکھیں کہ ابھی قوانین شریعت نازل نہیں ہوئے ہیں، ابھی انبیاء کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے، ابھی اولیاء اللہ زمین پہ نہیں آئے ہیں، جناب آدم اس مرحلے میں ہے، جنت میں ہے یا عالم ملکوت میں ہے، لیکن وہاں پہ بھی پروردگار عالم نے دو ذات کو ایک کرنے کے لیے، رشتہ ازدواج کو قائم کرنے کے لیے رسول اکرم کی ذات کا سہارا لینے کا حکم دیا، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ رسول اکرم چاہے ظاہری زندگی میں ہو، چاہے نورانی زندگی میں ہو، چاہے وہ ہمارے سامنے سے چلے گئے ہوں، یعنی موت واقع ہو گئی ہو بظاہر رسول اکرم کو، یہ تینوں مرحلے میں رسول اکرم ہمارے لیے وسیلے کا کام انجام دے سکتے ہیں۔ چوتھا مرحلہ جس میں ایک اور روایت نقل کرنا ہے جو بہت ہی اہم ہے، جس کا تعلق یہودیوں سے ہے، مرحوم فخر رازی نے، مرحوم قرطبی نے، مرحوم ابن کثیر نے اور مرحوم سیوطی نے، ان چار بزرگوار نے اپنے کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 کے ذیل میں، کہ جہاں یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہودی جب مشرکین عرب سے جنگ کر رہے تھے اور اس میں ان کو مشکل پیش آئی، ان کو اس میں پریشانی پیش آئی اور وہ کہیں نہ کہیں شکست سے نزدیک ہو رہے تھے، تو وہاں پر انہوں نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اس طرح سے دعا کی کہ پروردگار، تجھے واسطہ ہے نبی امی کا جس کے آنے کا وعدہ تو نے آخری زمان میں کیا ہے، اس کے وسیلے سے ہماری شکست کو فتح میں تبدیل کر دے، یعنی ہم کو دشمن کے اوپر غالب قرار دے۔ یہاں پر یہودیوں نے رسول کی ظاہری زندگی سے پہلے، بعض روایات میں لکھا گیا ہے کہ بعثت سے پہلے کہا انہوں نے، بعض میں کہا کہ ولادت سے پہلے ہے۔ مرحوم فخر رازی کہتے ہیں کہ ولادت سے پہلے کا مسئلہ ہے یہ، یعنی رسول ابھی عالم ملکوت میں ہے، عالم نور میں ہے، تو اس موقع پہ جب رسول ابھی بظاہر دنیا میں نہیں آئے ہیں اور یہودیوں کو مشکل پیش آ رہی ہے، تو اس وقت یہودیوں نے رسول اکرم کی ذات سے تمسک کرتے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی اور پروردگار نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اب یہاں پر ایک بہترین پیغام یہ ہے کہ رسول امی یا رسول رحمت کہا جائے جنہیں، وہ جب یہودیوں کے لیے وسیلے کا کام کر سکتے ہیں، یہودیوں کی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں، تو ہم تو رسول کی امتی ہیں، ہم تو رسول کو رسول مانتے ہیں، ان کے کہنے پہ عمل کرتے ہیں، ان کی سیرت کی اتباع کرتے ہیں، تو ہمارے لیے کیوں کر رسول کی ذات وسیلہ قرار نہیں پائے گی؟ اس مرحلے میں آ کر اگر آپ دیکھیں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ رسول اکرم اگرچہ ظاہری وجود کے ساتھ اس دنیا میں نہیں آئے ہیں، لیکن پھر بھی پروردگار عالم نے ان کے وسیلے کو جناب آدم کے لیے بھی قبول کیا اور یہودیوں کے لیے بھی قبول کیا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین کے ذہن میں پیدا ہو کہ یہودیوں کا رسول اکرم سے کیا تعلق ہے؟ رسول اکرم کو تو وہ مانتے نہیں تھے، تو اس کا جواب دو مرحلے میں دیا جا سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہودیوں کو جو کتاب عطا کی تھی، آسمانی کتاب، اس میں رسول اکرم کے سارے صفات نقل کر دیے اور یہ بیان کر دیا کہ ایک رسول آئے گا مکے کی سرزمین پہ، اس کے یہ صفات ہوں گے۔ لہٰذا یہودیوں نے جب اپنی دعا کی ہے پروردگار سے، تو اس دعا میں یہی کہا کہ اس نبی امی کا واسطہ دیتا ہوں جس کے آنے کا وعدہ تو نے آخری زمانے میں کیا ہے۔ تو رسول اکرم کے نبوت اور رسالت کو یہودی جانتے تھے، چونکہ ان کی کتابوں میں رسول کا نام بھی لکھا تھا، ان کے
صفات بھی لکھے تھے اور وہ منتظر بھی تھے رسول اکرم کے. لیکن جب رسول اکرم مکے میں ظاہر ہوئے اور اپنی بعثت کا اعلان کیا اور رسالت کا کام شروع کیا تو اندر کی جو خباثت تھی ان کی یہودیوں کی جو گمراہی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے رسول اکرم کا انکار کر دیا، ورنہ رسول اکرم کو اپنی کتابوں میں انہوں نے پڑھا تھا اور اس کی صفات کو پڑھا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ خود قرآن نے 2 مقام پہ اس بات کو نقل کیا کہ یہ یہودی رسول اکرم کو اس طرح سے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. ظاہر ہے کہ انسان اپنے بیٹے کو کیسے پہچانتا، اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے اس کو کہ میرے بیٹے کی صفات کیا ہیں، اس کا نام کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے ویسے ہی رسول اکرم کو بھی پہچانتے تھے. جیسا جانتے تھے کہ رسول اکرم چاہے اس دنیا میں آئیں یا نہ آئیں وہ ہمارے لیے وسیلے کا اور توسل کا کام کر سکتے ہیں. لہذا یہودیوں نے رسول اکرم کو وسیلہ قرار دیا اپنی کامیابی کے لیے اور پروردگار نے ان کو کامیابی بھی عطا کی. یہ روایت قرآن کی آیت کے ذیل میں مرحوم قرطبی نے اپنی تفسیر میں، مرحوم سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور میں، فخر رازی نے مفاتیح الغیب میں نقل کی ہے، تو جو اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ بات ہمارے لیے اور یہ امر ہمارے لیے یقینی ہے کہ رسول اکرم جیسے ظاہری دنیا میں لوگوں کے لیے وسیلے کا کام کرتے ویسے ہی جب رسول اکرم عالم نور میں تھے اور نوری شکل میں تھے اس وقت بھی وسیلے کا کام کرتے تھے. یہ 4 طرح کی جو روایات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ رسول ولادت سے پہلے بھی وسیلے کے کام کو انجام دے رہے تھے اور لوگ رسول کی ذات سے وسیلہ اختیار کر رہے تھے اور رسول کی ذات کا وسیلہ دے کے پروردگار سے اپنی گناہوں کو بخشوا رہے تھے. یہ 4 طرح کی جو روایات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، 3 روایات میں جناب آدم کا تذکرہ ہے اور چوتھی روایت میں یہودیوں کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے رسول اکرم کی ولادت سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں رسول کا وسیلہ قرار دیا اور پروردگار نے اس وسیلے کو قبول کیا، جناب آدم کی خطا کو معاف کیا اور یہودیوں کو دشمن کے اوپر کامیاب قرار دیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اکرم اتنے صاحب اختیار ہیں کہ اگر اس دنیا میں نہ بھی ہوں پھر بھی لوگوں کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. اب دوسرا طبقہ جو روایت کا ہے جس میں یہ بات ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول جب بظاہر اس دنیا میں آ گئے اور سرزمین مکہ پہ پیدا ہو گئے اور رسالت کا اعلان کیا اور اپنی نبوت کا کام شروع کیا اور اسلام کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو اس وقت لوگ رسول کے چاروں طرف جمع ہونے لگے. انہی جمع ہونے والے لوگوں کو اصحاب سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ اصحاب کو جب ضرورت پڑتی تھی رسول اکرم کی ذات کی تو یہ رسول اکرم کی ذات کو پروردگار کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پہ استعمال کرتے تھے. اس سلسلے میں بھی ہمارے پاس مختلف روایات ہیں اور ساری روایات وہ ہیں جو برادران اہل سنت نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں اور ان تمام روایات کو برادران اہل سنت صحیح السند مانتے ہیں. صحیح السند اس روایت کو کہتے ہیں جس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا اور اس کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ یقینی بات ہے. انشاءاللہ اس کے بعد کے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں وہ روایات پیش کریں گے جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ رسول اکرم بظاہر دنیا میں بھی لوگوں کے لیے وسیلے کے طور پر کام انجام دیتے ہیں اور لوگوں نے رسول اکرم کو وسیلہ قرار دیا اور پروردگار کی بارگاہ میں رسول کے وسیلے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کیا.